اگر آپ پیپر میں اس طرح خوبصورت ہیڈنگ دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ السلام علیکم، آج ہم کٹ مارکر سے اردو ہیڈنگ لکھنا سیکھیں گے کہ کس طرح ہم اردو میں خوبصورت ہیڈنگ دیتے ہیں جس سے ایگزامینر خوش ہو کر آپ کو بہترین مارکس پرووائڈ کرے۔ تو میں اردو میں وہ ہیڈنگ آپ کو بتا رہا ہوں جو پیپر کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یعنی مثال کے طور پر ہم اردو کے پیپر کے لیے ہیڈنگ دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ہیڈنگ دیں گے پرچہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، پھر اس طرح آپ نے اتنا سلو نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آپ نے سپیڈ کو تھوڑا سا مینٹین کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ سے ٹائم اتنا ویسٹ نہ ہو۔ پرچہ ہمارے پاس یہ جو ایک ہے یعنی یہ ایک لائن ہے اور یہ دو ڈاٹ آپ نے اردو میں اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پرچہ اردو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح پرچہ اردو۔ اس کے بعد ہے مختصر۔ مختصر کو آپ دیکھیں، مختصر سوالات کے جوابات، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اور پھر اس طرح، اور پھر سواد ہو گیا، اور پھر اس طرح سلائیڈ والا ارے اس طرح مختصر۔ یہ دیکھیں مختصر سوالات کے جوابات، آپ یہ ہیڈنگ سیکھیں اور پھر اپنے پیپر میں آپ اپلائی کریں، ٹھیک ہے، اس سے مارکس آپ کو خوبصورت مل سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اگر آپ اس طرح ہیڈنگ دیں گے تو ضرور آپ کو ایگزامینر مارکس اچھے دے گا، لیکن آپ نے ہیڈنگ اس طرح دینی ہے، ٹھیک ہے۔ مختصر سوالات کے جوابات، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آپ نے لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے ہینڈ رائٹنگ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں جلد سے جلد تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ مختصر سوالات کے جوابات، آگے آپ اس طرح سلیش بھی ڈال سکتے ہیں، یعنی اس طرح دو نقطے ہو گئے اور اس طرح ایک لائن ہوگا۔ مختصر سوالات کے جوابات، اس کے بعد ہے کہ آنسر شیٹ میں جو آپ کو جواب آتا ہے تو اس کا آپ نے نمبر لکھنا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر جواب نمبر 1، جواب نمبر 2 اس طرح ہو گیا تو ہم لکھتے ہیں جواب نمبر 1، ٹھیک ہے۔ جواب نمبر 1 ٹھیک ہو گیا۔ ہم پیپر میں اس طرح ہی ہیڈنگ دیتے ہیں جواب نمبر 1۔ اگر آپ کا پہلا فرنٹ والا پیج خوبصورت ہوگا، خوبصورت ہیڈنگ آپ نے دی ہوگی تو ضرور ایگزامینر آپ سے امپریس ہوگا۔ جواب نمبر 1، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے ہیڈنگ دینا ہے۔ اس کے بعد جواب یعنی سوال جو بھی ہوگا تو آپ نے ان کا ہیڈنگ نیچے دینا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھتا ہوں، اگر ہیڈنگ چھوٹا ہے تو آپ درمیان سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اس طرح یعنی درمیان میں آپ ہیڈنگ کو لا سکتے ہیں، اور اگر ہیڈنگ بڑا ہوگا تو پھر آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں لکھتا ہوں مرکزی خیال، میرا چھوٹا ہے یہ، ٹھیک ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ہیڈنگ دے رہا ہوں، لیکن آپ نے ہیڈنگ اس طرح دینا ہے جس طرح کا سوال ہو، ٹھیک ہے۔ مرکزی خیال، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ہیڈنگ اس طرح دینی ہے کہ آپ نے ترتیب کے ساتھ آنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے زیادہ بڑا، زیادہ چھوٹا، زیادہ اس سائڈ، زیادہ اس پر نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک طریقے سے آنا ہے۔ مرکزی خیال، اس کے بعد ہم ایک امپورٹنٹ ہیڈنگ دیں گے جو ہے سبق نمبر۔ سبق نمبر میں غلطی آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ دندانے بہت زیادہ بڑے بنا لیتے ہیں، دندانے آپ نے ہمیشہ چھوٹے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح، اور پھر ہم اس طرح اوپر جائیں گے، یعنی یہ شوشہ ہے، میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ شوشہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کہ آپ نے کاف اور اس طرح گولائی یعنی نون کی شکل، اس طرح سبق نمبر، ٹھیک ہے، اس طرح، اور سلائیڈ والا رے اس طرح، ٹھیک ہے، سبق نمبر، ٹھیک ہے۔
سبق نمبر ہو گیا۔ اس کے بعد ہے صفحہ نمبر، یعنی میں آپ کو ہیڈنگ خوبصورت دینا سکھاؤں گا۔ صفحہ نمبر اس طرح، پھر اس طرح فا ہو گیا، اور پھر یہ، ٹھیک ہے، صفحہ اور نمبر۔ جس طرح سبجیکٹ کے نام ہے اردو، میں نے اوپر لکھا تھا لیکن میں پھر دوبارہ لکھ رہا ہوں اردو، اس طرح الف اور رے اس طرح ڈلان شکل، اور پھر واو اس طرح اردو ہو گیا۔ اس طرح اسلامیات ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسلامیات، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک ہیڈنگ ہے جو زیادہ تر بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے، وہ صحیح طریقے سے نہیں لکھ پاتے، ٹھیک ہے۔ اسلامیات ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں مطالعہ قرآن حکیم، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو غور سے دیکھیں، یہ بہت زیادہ مشکل الفاظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح توئی کی شکل، پھر ہم اس طرح اوپر الف بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الف سا، اور پھر اس طرح ٹو کا، ہم ٹو اس طرح بناتے ہیں اس طرح، تو ہم اس طرح کریں گے، ٹھیک ہے، اس طرح، اور پھر ٹو کا جو ہم اس طرح ہیڈ بناتے ہیں مطالعہ، ٹھیک ہے، اس طرح فور شکل، ٹھیک ہے، قرآن مطالعہ قرآن۔ اس میں آپ حکیم بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ مطالعہ قرآن حکیم۔ اس کے بعد ہو گیا پاک اسٹڈی، یعنی کہ مطالعہ پاکستان۔ یہ بھی ایک بک ہے، یعنی اگر ہم پیپر میں اس کا نام لکھتے ہیں پرچہ مطالعہ پاکستان، تو یہ ہیڈنگ مطالعہ اس طرح ہو گیا، الف شکل، اور پھر اس طرح ہین ہو گیا، یہ ہو گیا مطالعہ پاکستان، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، الف اس طرح دندانے چھوٹے، پھر ہم اس طرح اوپر جائیں گے، مطالعہ پاکستان، ٹھیک ہے، اس طرح مطالعہ پاکستان۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں جماعت یا فریق، ٹھیک ہے، جماعت ہو گیا اس طرح، جماعت ہو گیا، یا فریق، زیادہ تر فریق لکھا جاتا ہے اسکولوں میں، فریق سیکشن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فریق ہو گیا، یا ہم سیکشن بھی لکھتے ہیں، سیکشن، ٹھیک ہے، اس طرح، یہ دیکھیے سیکشن ہو گیا، سیکشن با ہے یا جیم ہے یا جو بھی ہے، با اور جیم، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ ہیڈنگ کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ، اور جو مشکل الفاظ تھے یعنی ہیڈنگ میں، تو یہ آپ نے اس طرح سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ہیڈنگ ہو آپ کو نہیں آ رہا، تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔